بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغتما والزکاة مغرما الی آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان، یعنی جب مال غنیمت اس کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے اور امانت اور مال غنیمت دونوں کو یہ کہے کہ یہ میرا ذاتی مال ہے، میں جس طرح اس میں تصرف کروں کر سکتا ہوں، حالانکہ غنیمت وہ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس میں مجاہدین کا حق ہے اور اس میں فقیروں اور غریبوں کا حق ہے، اور امانت جس نے رکھی ہے اگر اس کا اجازت ہے تو پھر تو آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا اجازت نہیں ہے یا اس نے نہیں بتایا تو بغیر اس کے اجازت کے اس میں آپ کوئی تبدیلی یا اس کے امانت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دوسری یعنی دنیاوی اغراض کے لیے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے درباروں میں بعض علماء ایسے ہوتے تھے کہ وہ جاتے تھے اور وہ ان کو جواہرات اور ہیرے اور یہ چیزیں دے دیتے تھے، اور وہ علماء ان بادشاہوں کے مطابق فتوے دیتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ پڑھتے تھے دین، علم، اور مقصد دنیا کہ یہ پڑھ کر ہم بادشاہوں کے من مانی اور اس کے مطابق فیصلے دیں گے تو وہ ہمیں بہت سارا پیسے اور مال دولت دیں گے، اور لوگ فرمان برداری کریں گے۔ کس کا؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی مرد اطاعت کریں گے اپنی بیوی کا، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور والدہ کی نافرمانی کرے گا۔ والدہ کا کیا ہوگا؟ نافرمان، بڑا تابعدار ہوگا بیوی کا۔ وَأَدْنَا صِدِيقَهُ، دوستوں کو قریب کرے گا۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دور یا باپ سے دور ہوگا۔ آج کل اکثر یہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں اولاد بگڑ گیا، باپ اپنے بچوں کو بچپن میں وقت ہی نہیں دیتے، جب بڑے ہو جاتے ہیں بچہ اپنے باپ کو پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ سارا ماحول دوستوں میں رہ رہا ہوتا ہے، تو وہ دوستوں کو تو قریب ہوتا ہے، دوستوں کے پاس گھنٹوں گھنٹوں وقت ہوتا ہے، لیکن باپ کے پاس جانے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہوتا۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں بلند بلند آوازیں ہوں گی۔ حالانکہ یہاں پر مسجد میں تلاوت، نماز، وہ بھی اس طریقے پہ کہ دوسرے کے سکون میں خلل نہ ہو، دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو۔ نماز بندہ ایسا پڑھے کہ کوئی سویا ہے اس کو تکلیف ہو، کوئی بیمار ہے اس کو تکلیف ہو، یا کوئی قرآن مجید کا تلاوت کرے کوئی سوئے ہوا ہو یا کوئی بیمار ہو، تو یہ پھر اگرچہ یہ کام بظاہر اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ گناہ ہے۔ تو مسجدوں میں اونچی اونچی آوازیں ہوگی، اور وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار وہ ان کا فاسق بن جائے گا، جو ان میں فاسق ہوگا قبیلے میں وہی ان کا بڑا ہوگا۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بھی کسی قبیلے کا بڑا ہے وہ کسی نہ کسی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، یا تو وہ شراب پیتا ہے، یا وہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے، یا زمین پہ قابض ہوتا ہے، یا قبضوں کے لیے کوئی انہوں نے گروپ بنایا ہوتا ہے۔ تو جو قبیلے کا سردار ہوگا، ایسا وقت آئے گا نبی علیہ السلام فرما رہے کہ جو اس قبیلے میں زیادہ فاسق نافرمان ہوگا وہ ان کا سردار ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا امیر بڑا
وہ ان کا سب سے جرم رذیل ہوگا وہ ہوگا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور کسی دوسرے کا عزت صرف اسی وجہ سے کریں گے کہ اس سے ڈر رہا ہوگا. ایک بندہ دوسرے سے ڈرتا ہے تو اس خوف سے اس کا عزت کرے گا، ڈرے گا نہیں تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا. انسان چھوڑو، حیوان جیسا بھی اس کے ساتھ ہو تو عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کو کیڑے مکوڑوں جیسے سمجھتے ہیں. تو ایسا وقت آئے گا کہ میں اگر کسی کا احترام کروں گا، عزت کروں گا صرف اسی وجہ سے کہ وہ میں ان سے ڈرتا ہوں، تو خوف اور ڈر کی وجہ سے دوسرے کا عزت شروع ہو جائے گا. ایسا زمانہ آئے گا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی بڑے آدمی کی عزت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی غریب ہے یا ہم عمر ہے یا چھوٹا ہے اس کی عزت ہو نہیں. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، اور ناچ گانے والیاں عام ہو جائے گی. اور والمعازف، اور سرخ آندھیوں کا، یعنی سرخ آندھی شروع ہو جائے گی. اب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. وہ سرخ آندھی کا کیا ہے وہ آگے تفصیل آ رہا ہے اس کا. اور وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پینا عام ہو جائے گا. شراب پینا عام ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اس امت کا جو آنے والے لوگ ہیں، پیچھے جتنے بھی لوگ گزرے ان پہ لعنت کریں گے. ان پہ کیا کریں گے؟ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، تو ان پہ کیا کریں گے؟ اپنے دادا پر دادا کا نام لے کر ان پہ لعنت کریں گے. اور جب ایسا ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا خَمْرًا، سرخ ہوا یعنی تیز اور سرخ آندھی کا. وَزَلْزَلَ، اور زلزلوں کا. وَخَسْفَ، اور زمین میں دنسنے کا. وَمَسْخَ، اور شکل صورت بگڑنے کا، مسخ کا. وَقَذْفَ، اور پتھر کے بارشوں کا. وَآيَاتٍ تَتَابَعُ، اور اس کے علاوہ پے در پہ نشانیوں کا. قیامت کے پے در پہ نشانیوں کا پھر کیا کرو؟ انتظار کرو. کیسے؟ کِنْزَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، جیسے کوئی ہار ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے دانے گر رہے ہوتے ہیں پے در پہ، تو اس طرح پے در پہ عذاب، مشکلات، مصیبتیں وہ آ رہی ہوں. تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے امت میں پیدا ہونے والی 15 نشانات کا ذکر کیا ہے. تو اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ مالی غنیمت جو مجاہدین اور غازیوں کا حق ہے. اور نمبر 2 زکوٰۃ لوگ خوشی سے نہیں دیں گے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ امانت میں کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے. چوتھا یہ ہے کہ بیوی کا تابعدار. پانچواں یہ کہ والدہ کا نافرمان. چھٹا یہ کہ دوستوں کے ساتھ قریب. ساتواں یہ کہ باپ سے دور. آٹھواں یہ کہ اس میں مسجد کی بے ادبی کریں گے. مسجد کی کیا کریں گے؟ بے ادبی کریں گے. اور نواں یہ کہ فاسق اور فاجروں کے ہاتھ میں قبیلوں کی کیا آ جائے گی؟ سرداری آ جائے گی. 10ویں یہ کہ قوم کا ذمہ دار اس وقت کا جو سب سے زیادہ کمینہ ہوگا وہ قوم کا ذمہ دار ہوگا. نمبر 11 یعنی جو آدمی زیادہ شریر، مکار اور دوسرے کو نقصان پہنچانے والا ہو تو اس کے اس شرارت کی خوف کی وجہ سے لوگ اس کے عزت کریں گے. لوگ اس کے کیا کریں گے؟ عزت کریں گے. اور 12واں یہ کہ پیشور گانے والی وہ زیادہ ہو جائے گی. اور 13واں کہ ایک تو وہ ناچنے والی ہے نا، ایک گانے والی. یہ 13 اور 14 12 اور 13 ہو گیا. نمبر 14 شراب عام ہو جائے گا پینا، جیسے کہ آج کل ہم پانی پی رہے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو ایسا وقت آئے گا کہ لوگ شراب کو پانی جیسا پئیں گے اور کوئی اس کو برا کہنے والا نہیں ہوگا. اور نمبر 15 کہ اس امت میں جو آخری لوگ ہوں گے
وہ پہلے والے لوگوں پر کیا کریں گے؟ لعن تان کریں گے، لعنہ۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ اس حدیث میں یہ 15 نشانیاں یہ حتمی نہیں ہے، یہی 15 نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں جو اور حدیثوں میں موجود ہے، اور وقتاً فوقتاً جمعے کے دن یا درس حدیث میں جو سامنے آتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اور بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، امام مہدی کا آنا ہے، دجال کا ظہور ہے، یاجوج ماجوج کا آنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہر موضوع کو علیحدہ علیحدہ کسی وقت تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حال میں، جس حال میں ہم ہیں، ہر نعمت پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ناشکری سے دور فرمائے۔